معزز ناظرین، پاکستان میں گزشتہ چند سالوں سے یہ رواج چل پڑا ہے کہ لوگ اپنی ناجائز اور حرام پروڈکٹ کو سیل کرنے کے لیے اس پر حلال کا لیبل لگا دیتے ہیں اور پھر اس کی مختلف انداز میں مشہوری کرا کے لوگوں کو اس کی طرف اٹریکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جیسے چند ماہ پہلے لاہور میں حلال شراب کے نام سے ایک برانڈ کو متعارف کروایا گیا۔ چونکہ نام انوکھا تھا اس لیے لوگ سوچنے لگ گئے کہ یار شراب اور حلال، تو اس طرح لوگوں نے اس کو شیئر کرنا شروع کر دیا اور اس کو پروموٹ کرنے میں ان کو آسانی ہوئی۔ بالکل اسی طرح ایک اور ایپ پاکستان میں لانچ ہو گئی ہے جس کا مین مقصد ناجائز اور حرام تعلقات کو پروان چڑھانا ہے، اور اس ایپ کا نام ہے حلال ڈیٹنگ ایپ۔ معزز ناظرین، یہ ایپ گزشتہ چند سالوں میں مسلم ممالک میں بڑی تیزی سے اپنی مقبولیت کے جھنڈے گاڑتی ہی چلی جا رہی ہے۔ اسی ایپ والوں نے لاہور میں ایک ایونٹ کا انعقاد کیا جس میں انہوں نے 100 سے زائد لڑکے اور لڑکیوں کو انوائٹ کیا تاکہ وہ اس ایونٹ میں شرکت کر کے اپنی من پسند کا جیون ساتھی لائف پارٹنر تلاش کریں۔ آج کی میری ویڈیو ان لوگوں کے لیے ہے جن کی لڑکیاں، جن کی بچیاں کالج اور یونیورسٹی میں پڑھتی ہیں، اور خاص کر ان پیرنٹس کے لیے کہ جن کی بچیاں ہاسٹل میں رہائش پذیر ہیں۔ ان میں سے بعض بچیاں اپنے پیرنٹس سے چوری چھپے اپنی من پسند کا لائف پارٹنر، جیون ساتھی تلاش کرنے کے لیے اس جیسی ایپس کو ذریعہ بناتی ہیں۔ بہرحال لاہور میں جس ایونٹ کا انعقاد کیا گیا اس کے متعلق مختلف لوگوں نے اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ ان میں سے ایک لڑکی نے ٹویٹ کیا اور اس نے کہا کہ میرے والدین میری شادی میرے کزن سے کرنا چاہتے ہیں جو کہ MBBS ڈاکٹر ہے، لیکن چونکہ مجھے وہ پسند نہیں، اس لیے اس ایونٹ میں میں شرکت کر کے اپنی من پسند کا جیون ساتھی لائف پارٹنر تلاش کروں گی۔ معزز ناظرین، اس سے پہلے اسی ایپ کے تھرو ایسے کیسز سامنے آئے کہ جن کو سن کر انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ہوتا کیا تھا کہ اس ایپ کے ذریعے آپس میں تعلقات بنتے، ملاقاتیں ہوتی، اور وہ ملاقاتیں اس حد تک پہنچ جاتی کہ بعد میں لڑکی کی طرف سے FIR درج کروائی جاتی کہ اس لڑکے نے میرے ساتھ جنسی استحصال کیا ہے۔ یہ تو صرف میں نے آپ کو ایک مثال دی، نہ جانے اس طرح کے کتنے کیسز ہو چکے ہیں۔ معزز ناظرین، اس ایپ کے ذریعے نیو جنریشن کو اپنے پیرنٹس سے بغاوت کر کے اپنی من پسند کا جیون ساتھی لائف پارٹنر ڈھونڈنے پر، تلاش کرنے پر آمادہ کیا جا رہا ہے، اس کی ترغیب دی جا رہی ہے۔ اور اس ایپ میں یہ بھی شرط لگائی گئی ہے، اس ایپ میں جن لوگوں نے تعلقات بنانے ہیں اس کے لیے شرط یہ ضروری ہے کہ انہوں نے اپنے پیرنٹس کو اس میں انوالو نہیں کرنا۔ اس ایپ کا 99% جو ڈیٹا ہے وہ یہی بتاتا ہے کہ اس ایپ کے ذریعے جو تعلقات بنتے ہیں وہ شادی کی بجائے زیادہ ڈیٹنگ کی طرف جاتے ہیں، جس کو انہوں نے حلال ڈیٹنگ کا نام دیا ہے۔ یعنی زنا کو بھی حلال کا نام دے کر حلال شراب کی طرح گلیمرائز کیا جا رہا ہے، اور اس کو پروموٹ کرنے میں ایکٹرز، ہمارے سوشل میڈیا ایکٹرز کا ایک بہت بڑا ہاتھ ہے، اور نوجوان نسل کو یہ ترغیب دے رہے ہیں کہ آپ اس ایپ کے ذریعے اپنی من پسند کا لائف پارٹنر تلاش کریں۔ لہذا بالعموم تمام پیرنٹس کو، اور بالخصوص ان پیرنٹس کے لیے ہے جن کے بچے بچیاں ہاسٹل میں رہائش پذیر ہیں، کہ خدا را وہ اپنے بچوں اپنے بچیوں کی ذہن سازی کریں، ان پر نظر رکھیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ لا علمی کی وجہ سے وہ اس ایپ پر جا کر اپنا جیون ساتھی، اپنا لائف پارٹنر تلاش کرتے کرتے اپنی عزتیں نہ گنوا بیٹھیں، اپنی عزتیں پامال نہ کروا بیٹھیں، اور ایٹ دی اینڈ ہاتھ میں آتا بھی کچھ نہیں۔ لہذا اس ایپ اور اس جیسی جتنی بھی ایپس ہیں ان پر پیرنٹس کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی نظر رکھیں، اور ہماری سرکار کو بھی چاہیے کہ ان کا کچھ نہ کچھ چیک اینڈ بیلنس لگائے، کیونکہ یہ ایپ اور اس جیسی جتنی بھی ایپس ہیں یہ ہمارے معاشرے کو اور اسلامی تعلیمات کو اس طرح مسخ کر رہے ہیں، یہ ایسی چیزیں ہیں جو کہ ناقابل برداشت ہیں، اور الٹیمیٹلی اس کا نتیجہ وہی ہوگا جو انڈیا میں ٹینڈر ٹیپس ایپ کا نکلا ہے۔ صرف انڈیا میں اس ایپ کے تھرو سالانہ سینکڑوں نہیں بلکہ لاکھوں کی تعداد میں ریپ ہو رہے ہیں۔ لہذا یہ جو حلال ڈیٹنگ ایپ ہے یا اس جیسی جتنی بھی ایپس ہیں، اگر بر وقت ان کو روکا نہ گیا، اگر بر وقت ان کا چیک اینڈ بیلنس نہ کیا گیا، تو ان فیوچر ہمارے معاشرے کا بھی وہی حال ہوگا جو انڈیا کا ہو رہا ہے، اور پھر اس وقت رونے دھونے کے سوا، پشیمانی کے سوا اور کچھ نہیں بچے گا۔